شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت نے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی غرض سے اچھی شرح نمو کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک افغان بین الاقوامی سرحد پر صورتحال معمول پر اور قابو میں ہے۔ پاکستان نے طالبان کی طرف سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد وہاں پھنسے ہوئے 7600 سے زائد پاکستانی اور غیر ملکی باشندوں کا انخلا کیا ہے۔ اور امریکہ کے صدر نے کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حکومت نے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی غرض سے اچھی شرح نمو کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ شوکت طرین نے کابینہ اور اقتصادی مشاورتی کونسل کے ارکان کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مختلف شعبوں کے اہداف کے حصول کے لیے منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے کی غرض سے ایک طریقہ کار بھی تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو منصوبے پر عمل درآمد سے متعلق باقاعدگی سے بریفنگ دی جائے گی۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر فخر امام نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے کے استحکام کے لیے نئے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی اہم فصلوں کی پیداوار میں شاندار اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین زرعی پیداوار کے حصول کے لیے تحقیقی اداروں کو بہتر بنایا جائے گا۔ صنعت اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے پریس کانفرنس کو بتایا کہ حکومت کی پالیسیوں کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر مصنوعات سازی میں 15% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو ٹیکس مراد دے رہی ہے اور انہیں قرضوں کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کی جا رہی ہیں۔ خسرو بختیار نے کہا کہ حکومت اب اپنی صنعتی بنیاد مستحکم کرنے کے لیے خام مال کی ملک میں تیاری کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں 1500 ایکڑ اراضی پر ایک صنعتی زون قائم کیا جا رہا ہے اور برآمدی صنعتوں کی اس میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مشیر تجارت رزاق داؤد نے کہا کہ حکومت مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کے ذریعے برآمدات کا فروغ اور درآمدات کو مناسب سطح پر لانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے اس موقع پر کہا کہ سرکاری ملکیتی کاروباری اداروں کی بہتری کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے آج روشن اپنا گھر اسکیم کا اجرا کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سمیت تمام متعلقہ اداروں کی مشاورت کے بعد یہ اسکیم تیار کی ہے۔ آج متعدد ٹویٹس میں اسکیم کی تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی حامل افراد روشن اپنا گھر اسکیم میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم کے تحت گھر خریدنے والے اسے کسی بھی وقت فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ڈیجیٹل عمل کے ذریعے آسان اقساط پر گھر حاصل کر سکیں گے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان بین الاقوامی سرحد پر صورتحال معمول کے مطابق اور قابو میں ہے۔ آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، مگر ہم نے زیادہ سے زیادہ اقدامات کر لیے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج سرحد پر بھیج دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ طالبان قیادت نے کہا ہے کہ افغان سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ اقدامات کریں گے تاکہ تحریک طالبان پاکستان کسی بھی دوسرے ملک یا پاکستان کے خلاف کارروائی نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کا پاکستان میں کوئی منظم ڈھانچہ نہیں ہے اور اسی لیے وہ افغانستان میں پناہ لے رہے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے اب تک زمینی اور فضائی راستوں کے ذریعے افغانستان میں پھنسے 7600 پاکستانی اور غیر ملکیوں کا انخلا کیا ہے۔ پی آئی اے نے اب تک کابل کے ہوائی اڈے سے اہم بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے عملے سمیت 6578 افراد کا انخلا کیا ہے۔ تورخم سرحد کے ذریعے 1051 افراد کا انخلا کیا گیا۔ کل 987 پاکستانیوں کا انخلا کیا گیا، جن میں 104 کو فضائی راستے سے لایا گیا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، جس میں 13 امریکی فوجیوں سمیت کم از کم 90 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے متنبہ کیا کہ امریکہ حملے میں ملوث افراد کو معاف نہیں کرے گا۔ ادھر کابل ایئرپورٹ پر سرحدست 5800 امریکی فوجی موجود ہیں، جبکہ برطانیہ کے مزید 1000 فوجی ہیں۔ کراچی میں کورنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں آج کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی کے نتیجے میں 11 کارکن جاں بحق اور آگ بجھانے والے عملے کے 2 ارکان زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ امدادی ٹیموں کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی میتیں فیکٹری کی دوسری منزل سے ملی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔